اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم اللہ۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت عین ایمان ہے۔ اس فانی اور زوال پذیر دنیا میں فنا ہونے والی ہماری اس فانی زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے جس طرح پانی، ہوا وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور بغیر اس کے ہماری زندگی باقی بھی نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کی بقا و تحفظ کے لیے بھی حضور فخر کائنات تاجدار انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت اس سے بھی کئی گنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جس کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور قوی تر ہوگا، اور جس کا دل محبت رسول سے خالی ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور اور ضعیف تر ہوگا۔ اس لیے مذہب اسلام نے اس اہم عنوان پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے آقا اور مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت میں اتنے سرشار ہو جائیں کہ آپ کی محبت عالم کی تمام محبت پر غالب آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ جو تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے اگر زیادہ پیاری ہے تو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھلاتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح طور سے فرما دیا ہے کہ اے محبوب، دنیا والوں کو یہ بات بتلا دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارے کنبے، تمہارے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے مکانات، یہ تمام چیزیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں تو اب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف فرض ہے بلکہ تمام قریبی رشتہ داروں اور تمام قیمتی سامان پر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین، کہ یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک نے تو بالکل صاف طور پر واضح کر دیا
کہ مومن کامل وہی ہے جس کے دل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عالم کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب تر ہیں، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس کلمات کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم کہ جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ کتاب ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، اب تو آپ مجھے میری جان، مال، اولاد اور عالم کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اس لیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ غیب داں نبی نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم ان کے ساتھ ہو جن سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا کسی چیز نے خوش نہیں کیا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے کیا ہے۔ ایک شخص، ایک اعرابی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما عددت لہا، تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس اعرابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ما عدت کثیرا صلاۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول میرے پاس اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، نہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے اور نہ ہی روزوں کا، مگر ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہی ایک ذخیرہ ہے۔ اعرابی کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے رسول حضور مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ تو ان کے ساتھ ہے جن کو تو محبوب رکھتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب، دوست احباب، مال و دولت، مسکن و وطن اور خود اپنی قیمتی جان کی محبت سے بھی زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ اور اگر ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب، دوست و احباب اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت نہ رکھتے ہوں تو ان سے دوستی اور محبت رکھنا جائز نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمن باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول
سے مخالفت کی، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ ایک مرد مومن جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے دوری اختیار کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کے باپ یا بیٹے یا کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ غرض یہ کہ ایمان اور نجات کا دار و مدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ تو جس مومن کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کے دل میں ہر اس چیز کی محبت ہوگی جس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہوگا۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت اور تعلق رکھنے والی ان تمام چیزوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار اور ہر اس چیز کو جس کا روحانی یا جسمانی طور سے آپ کا تعلق ہے، دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت عین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا ان کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور جو بدبخت شقی القلب ابن یزید اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض اور عداوت رکھے یا ان کی توہین و بے ادبی کرے، چاہے وہ زبان سے ہو یا تحریری شکل میں ہو، وہ ایمان سے محروم اور دشمن خدا اور رسول ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے بدبخت اور دشمن خدا اور رسول کا سماجی بائیکاٹ کریں، ان کی مجلسوں میں نہ جائیں اور نہ کسی کو جانے دیں اور نہ ان کے پاس بیٹھیں۔ ذرا غور کا مقام ہے، ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر کوئی شخص یا جماعت تمہارے باپ کی دشمن ہیں تو کیا تم ان کے پاس بیٹھنا، ان سے خوشی سے باتیں کرنا گوارا کرو گے؟ تو تمہارا جواب نفی ہی میں ہوگا۔ تو پھر تم نے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اہل بیت و دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے خوشی سے باتیں کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ یاد رکھو، اہل بیت اطہار اور صحابہ عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت عین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی عداوت عین عداوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ان مقدس نفوس کی محبت رکھیں اور اپنی زبان اور اپنی تحریروں سے ان نفوس قدسیہ کی شان میں محبت بھرے الفاظ بولیں اور تحریر کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام سے محبت کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہم منی، کہ اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ احب اہل بیتی لجی، کہ یعنی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بنا پر کہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ دیکھو، حدیث پاک میں اہل بیت کی محبت کو ایمان کامل، اور دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دار و مدار محبت اہل بیت قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ثبوت ہے۔ اور حضور کی محبت تمام مخلوق خدا پر فرض ہے، تو اہل بیت اطہار کی محبت بھی فرض ہوئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آگے بھی ان مضامین کا ذکر کریں گے کہ اہل بیت اطہار کی محبت سرمایہ ایمان اور رضائے خدا اور رسول ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اہل رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ
حسن و حسین پر بھی مدام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ.